اس میں ایک اہم واقعہ جو ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے نکاح ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور میں اس کو اس لیے بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج اکثر لوگ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کے معاملات کو جواز بنا کر بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے جہیز کو لے کر. جہیز جو ہے جہیز فاطمی کا نام دے دیا اس کو، اس میں اتنے برتن دیے آپ نے اور اتنے سامان دیا ایسا، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے ہاں جہیز میں سامان دینا ایک ضروری عمل بن گیا ہے. تو اس کی جو تحقیقات مفسرین نے کی ہے، سیرت نگاروں نے کی ہے، تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ حضرت فاطمہ سے دو لوگ نکاح کے خواہش مند تھے، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر نے بھی خواہش ظاہر کی، حضرت عمر نے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثبت جواب نہیں دیا. لیکن حضرت علی نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کفیل تھے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بعد ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی کفالت میں آگے تھے. وہیں پر جوان ہوئے، پھر وہ تجارت وغیرہ کیا، پھر انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جو چچا تھے ان میں دو لوگ ایسے تھے جو آپ سے عمر میں تقریباً برابر کے تھے. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر آج سنیں گے، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عباس کا بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ہے سیرت کے اندر. گو کہ وہ بہت بعد میں مدینہ کی طرف آئے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے مکہ سے جو بھی چیزیں ہوتی تھی حضرت عباس کے ذریعے ادھر آتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے، بہت سارے بچے ہیں ان کے، کیوں نہ ہم ان کے ایک ایک بچہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ کم ہو. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس رکھا اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ کفالت کی. جب یہ نکاح کا پیغام انہوں نے دیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے لوگ آئے تھے اور حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا واقعہ. تو اللہ کے نبی کہ وہ زیرہ کہاں ہے تمہارے پاس؟ فلاں زیرہ تھی، وہ غالباً جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کے حصے میں آئی تھی، تو اس کو لاؤ. ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان کے پاس وہ زیرہ لے کے بھیجا ان کو، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو صحابہ کے مجمع میں نیلام کیا. اس کی قیمت کچھ سیرت نگاروں نے علامہ شبلی نعمانی نے 125 روپے لکھی ہے. وہ علامہ شبلی کے زمانے کے 125 روپے ہے یا اس زمانے کے ہم نہیں جانتے. بہرحال ایک اچھی قیمت میں وہ فروخت ہوئی. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ خریدا 200 درہم میں اور تحفتاً واپس بھی دے دیا تاکہ میری طرف سے تحفہ ہے. اس 200 درہم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ پیسے دیے، کہا کہ اس میں کپڑے خوشبو کا انتظام کرو، اور باقی پیسوں سے آپ نے ان کا وہ حجرہ تیار کر کے دیا. جو حجرے ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے شادیاں ہوتی تھی تو دیتے تھے، اس میں سے ایک حجرہ ان کو دیا گیا. تو سیرت نگاری کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک بحیثیت باپ کے آپ نے ان کی کفالت کی. تو یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تھوڑا سامان دے کے سیٹل کرنے کی کوشش کرے.